الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب حاملین عقیدہ اہل سنت معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ آج کی اس عظیم اور بابرکت دن میں ہم سب دوستوں کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ایسی پاکیزہ گھڑیاں زندگی میں ہمیں بار بار عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت خالق کائنات نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو پھر تم میری اتباع کرو، پیروی کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے بندے کے لیے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رسول کی فرما برداری کرے، بندہ اللہ رسول کی اطاعت کرے، ان کا حکم مانے، اور اللہ کی محبت بندوں کے لیے، یعنی رب جو محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشش کا انعام عطا فرماتا ہے۔ وہ بخشش اور مغفرت اور رحمت کا انعام اپنے بندوں کو تبھی فرماتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حضرت بشر حافی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نے دیکھا، میں نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی
فقال یا بشر اتدری بما رفعک اللہ من بین اقرانک، فرمایا کہ اے بشر، یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بشر کیا تو جانتا ہے کہ اللہ نے کس وجہ سے تمہیں بلند مقام عطا فرمایا ہے؟ تمہارے ہم زمانہ جو لوگ ہیں ان میں اللہ نے آپ کو جو بلند رتبہ عطا فرمایا ہے، اتدری کیا آپ جانتے ہیں؟ قلت لا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدمتک للصالحین، فرمایا کہ جو تم نیک بندوں کی خدمت کرتے ہو، ایک تو یہ وجہ ہے صالحین کی، نیک بندوں کی جو تم خدمت کرتے ہو، ایک یہ وجہ ہے، اور دوسرا وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، فرمایا کہ تم اپنے دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، وَمُحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِكَ، اور اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہو، وَأَهْلِ سُنَّتِي، اور جو میرے اہل سنت ہیں، جو میرے سنت کے پیروکار ہیں، فرمایا کہ ان سے تم محبت کرتے ہو، وَإِتِّبَاعِكَ لِسُنَّتِي، اور فرمایا کہ تم میری سنت کی تابعداری کرتے ہو، تم میری سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو، میری سنتوں سے پیار کرتے ہو، ہر وہ کام جو میرے طریقے کے خلاف ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے اندر موجود ہیں، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں مقام ولایت عطا فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ شریعت کی تابعداری میں ہی انسان کو بلند رتبے ملتے ہیں، بلند درجے ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا سنتی فقد احبنی، فرمایا کہ محبت یہ نہیں کہ تم محض نعرے لگا لو اور یہ نعرہ لگاؤ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر داڑھی منڈا دو اور مگر نماز کو ترک کر دو، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دو، قرآن سے دور ہو جاؤ، فضول اور لغو باتوں میں تم اپنی زندگی کو بسر کرو اور پھر کہو کہ ہاں ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا نہیں، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اور پھر سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے، اس امتی کے لیے کیا خوشخبری سنائی جو سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی، پس تحقیق اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے۔ ومن احبنی کان معی یوم القیامہ فی الجنہ، اور وہ شخص کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، کان معی یوم القیامۃ فی الجنہ، فرمایا کہ جنت میں وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا۔ حضور فرما رہے، فرمایا جو سنتوں پر عمل کرتا ہے قیامت میں اسے میرا ساتھ ملے گا۔ اور میں وہ شعر پڑھتا ہوں کہ قیامت میں جس کو حضور کا ساتھ مل جائے وہ کائنات کا خوش ترین انسان ہوتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، گر محمد کا ساتھ ہو جائے، ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، گر محمد کا ساتھ ہو جائے پھر تو سمجھو نجات ہو جائے۔ فرمایا جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، میری سنتوں کو زندہ کرتا ہے، کان معی یوم القیامہ فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اسی طرح آثار مشہورہ کے اندر موجود ہے کہ ان المتمسک بسنت سید الخلائق والمرسلین عند فساد الخلق واختلاف المذاہب
لہو اجر مئت شہید، آثار مشہورہ کے اندر موجود ہے کہ بے شک فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہو، جو حضور علیہ السلام کی سنتوں پر خوشی سے عمل کرنے والا ہو، اور فرمایا کب؟ بالخصوص تب کہ عند فساد الخلق، جب مخلوق کے اندر فساد آ جائے، وہ اختلاف المذاہب، جب مذاہب میں اختلاف ہو، لوگ تفرقہ بازی میں پڑ جائیں، اور لوگ مخلوق میں فساد آ جائے، فتنے آ جائیں، مخلوق میں بد عملی پیدا ہو جائے، مخلوق میں فیشن پرستی آ جائے، مخلوق فیشن کو ترجیح دے، سنت کو جب چھوڑنے لگے، فرمایا کہ ایسے ماحول کے اندر جب معاشرے میں فتنے ہی فتنے ہو، بد عملی ہی بد عملی ہو، سنت کو چھوڑ کر فیشن پرستی پر جب عمل کیا جا رہا ہو، فرمایا کہ ایسے عالم کے اندر کوئی شخص بھی جب حضور علیہ السلام کی ایک سنت کو مضبوطی سے تھامتا ہے اور اس سنت پر عمل کرتا ہے، حضور یعنی آثار مشہورہ کے اندر موجود ہے، فرمایا اللہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے؟ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اتنا اجر ہے۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، فیشن پرستی پر عمل کیا جا رہا ہے، ہم کلمہ گو ہو کے آئیڈیل ہم انگریز کو بناتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کیا اسلام میں یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یعنی مغربی جو ہے رسم و رواج آ گیا ہے، بس رواج آ گیا جی، رسم و رواج۔ فرمایا کہ ایسا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ رسم و رواج مردود ہے، اور انگریز کا کوئی ایسا رسم و رواج نہیں جو شریعت کے مطابق ہو، وہ تو دشمن ہے، اس نے امت کو فیشن پرستی میں لگا دیا ہے اور سنت کے مخالف اسے طریقے نکالے، اور ہمارے مسلمان جو ہیں انگریز کی پالیسیز پر عمل کرتے ہوئے معاذ اللہ زندگی بسر جو کر رہے ہیں، نہ انہیں دنیا میں بھی کوئی چین ہے، نہ قبر حشر میں کوئی چین ہوگا، اور جنہوں نے حضور کی شریعت پر عمل کیا ہے، فرمایا کہ دنیا میں بھی انہیں چین میسر تھا اور قبر حشر میں بھی انہیں چین نصیب ہوگا۔ حضرات محترم دیکھیے، اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر میرا امتی جنت میں داخل ہوگا، کہہ دے سبحان اللہ، ہر میرا امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر وہ شخص کہ جس نے انکار کیا، قالو من یأبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا بندہ ہے جو انکار کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنت، وہ شخص کہ جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی، اور وہ شخص کہ جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، پس تحقیق اس نے انکار کیا۔ کل عمل لیس علی سنتی فہو معصیۃ، فرمایا ہر عمل جو میری سنت سے نہ ہو، میرے طریقے پر جو عمل نہ ہو، وہ نافرمانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے، وہ گناہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنت میں داخل وہی ہوگا جو حضور کی اتباع کرے گا، حضور سے پیار کرے گا، حضور سے محبت کرے گا، حضور کی سنتوں پر عمل کرے گا، شریعت کی تابعداری کرے گا۔ جو شخص فرمایا کہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے گا، فرمایا کہ قیامت میں اسے نورانی تاج پہنا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو حضرات محترم آگے دیکھیے، بڑی بڑی روایات موجود ہیں۔ بعض صوفیہ یہ فرماتے ہیں اگر تو دیکھے، آج کل یاد ہے نا وہ فلانا عیسائی بڑا پہنچا ہوا ہے، کہتے ہیں نا معاذ اللہ، کہہ دے معاذ اللہ، فلانا عیسائی بڑا پہنچا ہے جی، وہ بڑا بابا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بڑا خبیث ہے، وہ بڑا پلید ہے، وہ بڑا لعنتی ہے،
ہو عیسائی چوڑا اور اسے بابا کہا جا رہا ہے، تو لفظ بابا کی توہین نہ کیجئے۔ ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ سے وہ بابا نشہ لے کے آ رہا تھا تو آگے ناکا لگا ہوا تھا، شراب تھی بابے کے پاس، ناکے والوں نے، پولیس والوں روکا ہی نہیں۔ یہ کرامت ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی پلید بندے کو اگر پولیس نے نہیں روکا تو کیا ہو گیا؟ یہ ان کے نزدیک کرامت ہے۔ اگر کوئی پلید، کوئی چوڑا چمار ہوا میں اڑ رہا ہو، وہ شریعت کا مخالف ہے، اسلام کا مخالف ہے، وہ کبھی بابا، وہ کبھی پیر، بولیے یار، وہ کبھی پیر اور عیسائی کے پاس جو شخص جاتا ہے تویز لینے کے لیے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ کلمہ دوبارہ پڑھے، توبہ کرے رب کی بارگاہ میں۔ یار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر بھی کسی کی شان ہو سکتی ہے۔ جب انہوں نے تورات کو کھولا تھا، اس وقت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے تمہیں تورات انجیل کی کیا ضرورت ہے؟ جب تمہارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور اسلام نے اس طرح ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا۔ جب ایسے جن کے ایمان کے بارے میں کوئی شک کی نہیں، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تورات انجیل پڑھنے کی اجازت نہ دی، تو آج کا ایک نیرو مینڈ، سلوک کلی والا، خسرا مزاج، ناراض نہیں ہو گیا نے؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دینا، ہم تو الحمدللہ اہل سنت ہے نا، اور پکے سنی صحیح العقیدہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جو بڑے مفتی بنے پھرتے ہیں اور وہ چوڑوں کے پاس جاتے ہیں، عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، اور آج یا کل میرے خیال میں ان کا کرسمس ڈے بھی ہے، آج ہے کہ کل ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ بیکریوں والے کاروبار چمکانے کے لیے، دکانیں چمکانے کے لکھتے ہیں مسیحی بھائیوں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایسے نا ایسے مسیحی بھائیوں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ میں کہتا ہوں وہ تمہارے بھائی ہوں گے، ہمارے بھائی۔ قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا، کافر مومن کا کبھی بھائی، وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو۔ فرمایا کہ الکفر ملت واحدۃ، کافر سارے کے سارے ایک ہی چیز ہیں، وہ اسلام دشمن ہے، اسلام کے خلاف ہے، مسلمان کے خلاف ہے۔ کرسمس ڈے پر ہماری حکومت ان کے لیے کرسمس ڈے منانے کے لیے جو انتظامات کر کے دیتی ہے سرکاری سطح پر، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور کرسمس ڈے پر جو ہمارے مسلمان کاروبار چمکانے کے لیے ان کو بھائی تک لکھتے ہیں، ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس موقع پر حکومت اگر مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی حمایت نہیں کر سکتی تو کم از کم مسلمانوں کے کلیجے چھلنی نہ کرے۔ ہمارا کوئی تہوار ہو، کشمیر میں ظلم شروع ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی تہوار ہو فلسطین میں ظلم شروع ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی تہوار ہو انڈیا میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جاتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ کرسمس ڈے کے موقع پر حکومتی بیانات چھپ رہے ہیں کہ کرسمس ڈے کے موقع پر خوشیاں منائی جائیں، انتظام کیا جائے کیک کاٹنے کا۔ ہم ایسے بیانات کی، ایسے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں، کیوں کہ کافر کبھی مومن کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ہم کسی حکمران کو جو شریعت کا مخالف ہو، ہم اس کی بات کو ماننے کے لیے آخری سانس تک تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس رب کا قرآن اور محبوب کا فرمان جو موجود ہے۔ تو دلی سبحان صدقے ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ کرسمس ڈے کے موقع دکانداری چمکائے ہوئے ہیں، اور کچھ ہماری ینگ جنریشن یونیورسٹیوں کالجوں کی جو عیسائی پروفیسر سے پڑھتے ہیں، وہ موٹر سائیکل کی بانسریاں نکال کر کرسمس ڈے کے موقع پر ان کے ساتھ مل کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ جائز ہے؟ جو نصاب تعلیم ہمیں انگریز نے دیا وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے،
اس نے ہماری نوجوان نسل سے غیرت ایمانی چھین لی ہے۔ تو آج بھی اگر اسلام زندہ ہے تو ان مسجدوں اور مدرسوں کی برکت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان مسجدوں اور مدرسوں کی برکت ہے، اور نشانہ بھی ان مسجدوں کو اور مدرسوں کو بنایا جا رہا ہے۔ تو ببانگ دہل میں یہ کہوں گا، حکومت جو کچھ کر رہی ہے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم اس سے ناخوش ہیں۔ جو ناخوش ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ ہم ناخوش ہیں انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے جو کر رہے ہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو خوش کرنے کے جو بھی قدم اٹھائیں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کون ہے، کس پارٹی کا ہے، ہم اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ وطن کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ جو کلمے کا دشمن ہو وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ بات کیونکہ پھر اور نکل جائے گی تو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے آج کل چوڑوں کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے۔ بات یاد چلی تھی نا، بات یاد ہے نا، چوڑوں کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے کرسمس ڈے کے موقع پر بھی، اور اس کے علاوہ جو بابے بنے ہوئے معاذ اللہ، نام نہاد بابے، لفظ بابے کو بھی انہوں نے معاذ اللہ جو ہے یعنی بدنام کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں بعض صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ لَوْ رَأَيْتَ شَيْخًا يَطِيرُ فِي الْهَوَىٰ، اگر تم دیکھو کسی شیخ کو، کسی بندے کو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، کس میں؟ ہوا میں اڑ رہا ہے، او یمشی علی البحر، یا وہ دریا سمندر میں پانی پر چل رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یا وہ سمندر پر، دریا میں پانی پر چل رہا ہے، او یأکل النار، یا تم یہ دیکھو کہ وہ آگ کو کھا رہا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگ کو کھا رہا ہے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کوئی شعبدہ دکھائے، یا اس کے علاوہ کوئی شعبدہ دکھائے۔ فرمایا کہ وَهُوَ يَتْرُكُ فَرْضًا مِّن فَرَائِدِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ سُنَّةً مِّنَ السُّنَنِ عَامِدًا، فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہو جو رب کے فرضوں میں سے کسی فرض کا تارک منکر ہو، رب کے فرضوں میں سے کسی فرض کا تارک ہو، چھوڑنے والا، تارک کا فرض جانتے ہیں چھوڑنے والا، کوئی رب کے فرضوں میں سے، اللہ کے فرضوں میں سے کسی فرض کا وہ تارک ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے کسی سنت کا وہ تارک ہو، عامدن، جان بوجھ کر۔ فرمایا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ كَذَّابٌ، جان تو کہ بے شک وہ جھوٹا ہے، فی دعواہ، اپنے دعوے میں، وَلَيْسَ فِعْلُهُ كَرَامَةً، اس کا یہ فعل، یہ کرتب، یہ شعبدہ، یہ کرامت نہیں ہے، بل ہوا استدراج، بلکہ رب کی طرف سے یہ ڈھیل ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے یہ سرکشی میں اور بھٹکے اور اس سے بڑے گناہ کرے تاکہ اس کو اور سزا ہو جہنم میں۔ یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ تو پتہ چلا کہ چوڑے چمار کو دیکھ کر جو شریعت کا منکر ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے، اس کے پاس جانا، اس سے تعویذ لینا، اس کو بابا کہنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور جو شخص جاتا ہے عیسائیوں کے پاس وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، اور اسے کلمہ بھی دوبارہ پڑھنی چاہیے، توبہ بھی دوبارہ کرنی چاہیے۔ تو حضرات محترم دیکھیے، تو پتہ چلا کہ مقام ولایت بھی اسی کو ملتا ہے جو حضور کی شریعت کا تابعدار ہو۔ یہی موضوع ہے ہمارا، جو حضور کی شریعت کا تابعدار ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ رب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، رب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، حضور کی پیروی کرنا، حضور کی تابعداری کرنا، حضور سے محبت کرنا۔ یہی ایک راستہ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی خدا تک نہیں، یعنی خدا کی معرفت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے علاوہ بات جو ہے وہ کافی لمبی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ اکبر، بڑی باتیں ہیں، بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ حضرت سہل بن سعد، یہ دیکھیے نا، جو عشق والے ہوتے ہیں ان کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، ان کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے 15 دن سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
آپ 15 دن میں ایک دن صرف کھانا کھاتے تھے، 15 دن میں صرف ایک دن میں. صوفی تھے نا، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. محبت الہی اور محبت رسول میں وہ مطلب یہ ہے کہ فنا کے مقام تک پہنچے ہوئے تھے، فنا کے مقام تک. 15 دن میں صرف ایک دن کھانا کھاتے، اور جب ماہ رمضان شریف آتا تو فرمایا کہ پورے ماہ رمضان میں صرف ایک لقمہ کھاتے، صرف ایک لقمہ کھاتے، اور صبر کرتے کھانے پینے سے. اور بعض بات میں آتا ہے کہ 70 دن تک بھی کبھی کبھی نہیں کھاتے تھے. کتنے؟ 70 دن تک. کتنے بولیے؟ 70 دن تک بھی نہیں کھاتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا کہ پھر ہوتا کیا، انداز ان کا یعنی انداز نرالا میں عرض کر رہا ہوں. وَكَانَ إِذَا أَكَلَ ضَعُفَ وَإِذَا جَاعَ قَوِيَ. فرمایا جب وہ کھاتے تو کمزور ہو جاتے، جب کھانا کھاتے تو کمزور ہو جاتے، جب بھوکے رہتے تو طاقتور ہو جاتے. جب بھوکے رہتے تو یہ فرق ہے اللہ والوں میں اور ہم میں. ہم نہ کھائیں تو مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور وہ نہ کھائیں تو مضبوط ہو جاتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے. میں آخری بات بالکل مختصر میں انداز میں عرض کرتا ہوں. ایک غلام خریدا گیا. خریدا کنہوں نے؟ غلام خریدا جی ہاں یعنی ایک مولا تھا، آقا تھا، اس نے ایک غلام خریدا. میں عبارت نہیں پڑھتا. غلام جب خریدا گیا، غلام نے شرطیں رکھی 3. اس نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، اگر تم میری یہ شرطیں قبول کر لو تو تمہاری غلامی میں آ جاتا ہوں، ورنہ مہربانی فرمائیں. تو جو آقا تھا، مولا تھا، اس نے کہا بتاؤ تمہاری کیا شرط ہے. اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ جب فرض نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کرنا. ایک دوسری یہ ہے کہ دن کے اندر تم جو چاہو مجھ سے کام لو، جو چاہو مجھے حکم کرو، مگر جب رات ہو جائے تو مجھے کوئی کام نہیں کہنا. تیسری شرط یہ ہے، اس نے کہا کہ اپنے گھر میں کوئی ایک کمرہ مجھے دے دو، جس کمرے میں صرف میں ہی داخل ہو سکوں، کوئی اور داخل نہ ہو. یہ میری 3 شرطیں ہیں. اگر تم ان شرطوں کو قبول کر لو تو میں تمہارا غلام ہوں، اگر نہیں تو پھر مجھے معاف فرما دیں. اللہ اکبر. تو اس آقا نے، مولا نے، جس نے خریدا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ کی 3 شرطیں منظور ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے، دن کو وہ خدمت کرتا ہے. اچھا ابھی یہ ہے کہ ابھی وہ گھر لے کے جاتا ہے. وہ آقا وہ کہتا ہے کہ یہ میرے گھر ہے، یہ کمرے روم ہیں، ان میں سے جو آپ کو روم پسند آئے وہ لے لو. ایک خراب سا روم پڑا تھا جس کو ہم سٹور کہتے ہیں، فالتو چیزیں رکھنے کے لیے. فرمایا ایک خراب سا کمرہ تھا، روم تھا. اس میں جات دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے پسند ہے. اس نے کہا کہ تم نے یہ خراب روم کیوں پسند کیا، جس کے اندر کوئی صفائی نہیں اور کوئی اتنا اس کی لوکیشن، اس کی لک کی اچھی نہیں ہے. اس نے کہا تمہارے نزدیک تو یہ خراب ہے، مگر رب کی بارگاہ میں یہ چمن ہے، یہ چمن ہے. بستان کا لفظ، یہ چمن ہے. اب جناب غلامی شروع ہوگی اس بندے کی، اور دن کو وہ خدمت کرتا، رات کو وہ رب کی عبادت کرتا، دن میں نماز کے ٹائم نماز پڑھتا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آقا رات کو پھر رہا تھا اپنے گھر میں، اس کو نیند نہیں آ رہی، چکر لگا رہا تھا. تو دیکھتا ہے جب غلام کے کمرے کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے تو کمرہ روشن ہے اور غلام سجدے میں ہے، اور غلام کے اوپر رب کی طرف سے ایک فانوس، چراغ، قندیل کا معنی ہوتا ہے فانوس، یا اس کا معنی ہوتا ہے چراغ. چراغ رب کی طرف سے اس کے سر کے اوپر روشن تھا، اس کی عزت کے لیے روشن تھا. وہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کمرہ روشن ہے، کوئی لائٹ کا انتظام ہی نہیں، اور میرا غلام سجدے میں ہے. اور پھر صبح ہو گئی. صبح جا کے وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ اس طرح میں نے غلام کا معاملہ دیکھا ہے، وہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، رب کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ رسول سے بڑی محبت کرنے والا ہے. اس نے کہا چلو میں بھی رات کو دیکھوں گی.
اپنی بیوی کو رات کو لے کے جب آتا ہے دوسری رات، دیکھتا ہے ویسے کمرہ منور ہے، روشن ہے، اور چراغ فانوس اس کے اوپر روشن ہے، اور وہ سجدے میں ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ، تو نے میرے ذمے ایک میرے مولا کی خدمت لگا دی ہے، دن کو میں ادھر مصروف ہوتا ہوں، رات کو میں تیری بندگی کے لیے فارغ ہوتا ہوں، مولا میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اب وہ عورت اور آقا دونوں سن رہے ہیں غلام کی گفتگو، اور یہ الفاظ موجود ہے، یبکیان، دونوں ہی رونے لگ گئے، اس کا آقا اور اس کی بیوی دونوں غلام کی باتیں سن کر رونے لگ گئے۔ جب روتے ہیں اور اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور وہ رب سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور وہ اپنے رب کو منا رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں تمہاری بندگی، تیری بندگی پوری نہیں کر سکتا، دن کو میں کام کاج مصروف ہوتا ہوں، کاش کہ تو مجھے آزاد بناتا، میرے ذمے کسی انسان کی خدمت نہ ہوتی تو میں ایک لمحے کے لیے تمہاری بندگی سے غافل نہ ہوتا۔ یہ باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا عذر قبول کر، میری مجبوری قبول کر، میں تیری بندگی پوری نہیں کر سکتا۔ جب یہ باتیں کر رہا ہے، ادھر سے وہ آقا اور اس کی بیوی وہ رو رہے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، فانوس وہ غائب ہو جاتا ہے، اور صبح کی روشنی میں کمرہ اس کی چھت اپنے لیول پر آ جاتی ہے، اور پھر وہ غلام جیسے ہی ظاہر ہوتا ہے، اور وہ دروازے پر رو رہے تھے، کھڑے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے غلام، ہم نے تجھے، یہ الفاظ موجود ہیں، انت عتیق لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے، اب تو فارغ ہے، رب کی عبادت کر۔ جو تو عذر پیش کر رہا تھا رب کی بارگاہ میں، وہ عذر ہم نے سن لیا، ہم نے آپ کو آزاد کر دیا ہے، دل کھول کے رب کی بارگاہ میں سجدے کر، قیام کر، اس کو منا، عاجزی کر۔ اللہ اکبر۔ اب وہ پہنچا ہوا تھا فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کے مقام پر، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، ایک شعر پڑھا اس نے، یا صاحب السر ان السر قد ظہرا ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا، کہنے لگا کہ اے صاحب راز، آج تو نے میرے راز کو ظاہر کر دیا، اے صاحب راز، میں چھپ چھپ کر تجھے مناتا تھا، آج تو نے میرے جو ہے اس راز کو ظاہر کر دیا، اب راز ظاہر ہو چکا ہے، اے میرے اللہ، اس راز کے کھلنے کے بعد، اس راز کے فاش ہونے کے بعد مجھے اب زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا، الہی اسألک الموتا فغر الغلام میتا، اس نے دعا مانگی کہ اللہ میں موت کا سوال کرتا ہوں، اب کے بعد میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، اور پھر وہ زمین پر گرا، اور اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی اور اعلیٰ علیین میں پہنچ گئی۔ یہ ہے محبت والوں کے انداز، جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں انہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، دن رات میں ان کی عمل سے، ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کی محبتوں سے، ان کی نرم گوشے سے، ان کی نرم دلی سے یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور آج ہم گناہگار ہیں، ہم کافروں کو خوش کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں اسی شعر پر گفتگو ختم کرتا ہوں، اس یہاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، مگر مولا